بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ بھارت نے بہت بڑی کوئی سفارتی کامیابی حاصل کی ہے کہ بھارت نے یو اے ای کی انویسٹمنٹ کروا لی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ ان کا ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے اور کچھ عرصے کے اندر وہ ادھر اپنی انویسٹمنٹ کو سٹارٹ کریں گے یو اے ای والے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کیا؟ پاکستان کی اس میں کیا ناکامی ہے اور بھارت کی کیا کامیابی ہے، اور یو اے ای والوں کے یہ اقدام اٹھانے سے ان کے لیے کیا فائدے نقصان ہو سکتے ہیں، اور کشمیریوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ آج کے ویلاگ میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس کے اندر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور یہ مسلمانوں کی جو وادی ہے کشمیر جنت نظیر، اس کو انہوں نے دوزخ بنایا ہوا ہے۔ اور دوزخ اس شکل میں کہ دوزخ کا بھی یہ سب سے نچلا درجہ بنایا ہوا ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے انہوں نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے۔ 5 اگست 2019 سے پیلٹ گنز مار رہے ہیں اور خواتین کے ریپ کر رہے ہیں، اور کتنا نیم دا ٹائپ آف tyranny they are staging over there against the Indian Muslims, against the Kashmiri Muslims and Kashmiri innocent children and Kashmiri women. They are doing all these things over there in Indian occupied Kashmir. تو یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ جو دنیا کے بڑے نیوٹرل ملک ہیں، بڑے لیڈرز ہیں نیوٹرل، وہ بھی ہندوستان کو اتنا وہ تبرہ کرتے ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر۔ اور یہ جو یو اے ای والوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، تو یو اے ای والوں کی کیا وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ پوری امت مسلمہ کی جو ایک رائے عامہ ہے آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو اے ای کے اندر اتنے زیادہ انڈینز پائے جاتے ہیں۔ یو اے ای والوں نے یو اے ای کے اندر ایک مندر کا بھی افتتاح کر دیا ہے، اور یہ ان کے ورشپ پلیسز پہ بھی جاتے ہیں ان کے رولرز، اور ان کی آپس میں بہت زیادہ ان کے ساتھ اچھی ریلیشن شپ ہے۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کشمیر ہے کیا؟ کشمیر ایک دہکتا ہوا ایک انگارہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے جسم کے اوپر بار بار وہ زخم لگا رہا ہے ہندوستان، اور آپ ان کے ساتھ جا کے جرم کے اندر شریک جرم ہو رہے ہیں۔ ادھر آپ جا کے ہائی رائز بلڈنگ بنائیں گے، اپارٹمنٹس بنائیں گے اور انفراسٹرکچر کھڑا کریں گے، بلینز آف ڈالرز کی آپ انویسٹمنٹ کریں گے، تو اس سے آپ کیا کریں گے؟ فائن، پاکستان کی تو ایک سیکنڈ کے لیے اس کو سپوز کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی سفارتی ناکامی ہوئی، بھارت کی کامیابی ہو گئی کہ اس نے ایک مسلمان ملک کو توڑ لیا، اور ایک تگڑے مسلمان ملک کو توڑ کر اس نے کشمیر کے اوپر اپنے موقف میں اپنی صف میں کھڑا کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ تو دیکھیں کہ یو اے ای والوں، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے یہ کوئی بالکل دانش مندانہ کام نہیں کیا، آپ نے بلکہ زخم پہنچایا ہے۔ آپ نے بالکل دل آزاری کی ہے یو اے ای کے مسلمانوں کی بھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تو کی ہے، یو اے ای والوں کی بھی کی ہے۔ اور کشمیری مسلمان کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں کہ وہ جو ظالم، جو جابر، جو ہمارے قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ ہمیں آ کے اتنا زیادہ وہ ٹیررائز کر رہے ہیں، وہ ہمیں ڈیلی کے حساب سے کلنگز کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کے ادھر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ آپ کو پاکستانی کشمیر کے اندر نظر نہیں آتے، جدھر کوئی کسی قسم کی کوئی وارفیئر نہیں ہے؟ نہ کریں پاکستانی کشمیر کے اندر کسی جگہ پہ نہ کریں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں۔ یہ آپ کے ملک کے لیے ایک اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا۔ فارن پالیسی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا بڑا آپ نے ملک کی فارن پالیسی کو زخم پہنچا دیا کہ یہ بہت ٹائم لے گا منتمل ہوتے ہوتے۔ اور یو اے ای والوں کی کیا بات کرنی، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ بھی وہ ساری اپنی ٹریڈ کی دوسری ریلیشن شپ قائم کر لی ہے، ان کو بھی ایکسیس دے دی ہے، ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو، تو وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اس کے اوپر اور بھی کتنے مسلم ملکوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، اس پہ تو چلے وہ ایک حد تک مسلمان ملکوں سے آپ کو ری ایکشن آیا۔ لیکن یہ تو بھی کیٹیگوریکلی ایک کلیئر بات ہے کہ کشمیر کے اوپر جو ہندوستانی وہ ڈیلی کے اعتبار سے ظلم کر رہے ہیں۔ کل بھی 4 شہادتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی آپریشن ہو رہا ہے، سرچ آپریشن ہو رہا ہے، سید علی گیلانی کو دفنانے نہیں دیا گیا۔ مطلب
ہر طرح کا وہ ظلم کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ مل کر آپ ادھر جا کے ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. یہ کوئی ہے دانشمندی کی بات؟ آپ کو اس کے اوپر ریویو کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں آپ مسلمانوں کے بہت ہی ایک طاقتور اور بڑے وائبرنٹ ملک ہیں، اور آپ کو تو چاہیے یہ کہ آپ ان کی آواز میں آواز ملائیں. اس طرح آپ ان کے حقوق کا دفاع نہیں کر پائیں گے. اس طرح آپ ہندوستان سے جا کر وہ ان کے حقوق نہیں ان سے دلوائیں گے کہ جی ہم ادھر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کشمیریوں کا خیال کر رہے ہیں. ناٹ ایٹ آل. کیونکہ صحیح کام کو کرنے کا رستہ بھی صحیح ہوتا ہے، اور غلط رستے سے آپ جا کر صحیح کام نہیں کر سکتے. آپ وہ قاتلان کشمیر کے ساتھ جو جتنے دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ کشمیری مسلمانوں کے کوئی رائٹس کا ڈیفنس کر پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو چاہیے آپ اس پالیسی پہ نظر ثانی کریں. پاکستان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ایک آپ سمجھ لیں ہماری سفارتی ناکامی ہے، ہم آپ کو نہیں روک سکے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں. لیکن یہ جو آپ امت شاہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جا کے ادھر سے فلائٹس کا افتتاح کرنا ہے، سری نگر سے دبئی کی ڈائریکٹ فلائٹس آیا کریں گی، تو یہ بہت ہی ایک سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے. اور یہ امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر اور کشمیریوں اور باقی لوگوں کے لیے عمومی طور پر بہت ہی ایک سیریس بات ہے. آپ اپنے ملک کے لیے بہت ایک غیر دانشمندانہ فارن پالیسی کا بلنڈر کر رہے ہیں. آپ ابھی بھی ریویو کر لیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا، بہت سخت ریئیکشن آئے گا پوری امت مسلمہ سے یو اے ای کے اوپر. تو یہ پاکستان کی سفارتی ناکامی تو ایک سائیڈ پہ، یہ در حقیقت یو اے ای کا سفارتی بلنڈر ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.